فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153, جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں, بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں, میڈیکل فائدے بھی ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب جھکتے ہیں رکوع میں, تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے. اس سے ریلیکسیشن ہے, بدن کو آرام ملتا ہے, اسپائن سپل ہوتی ہے, اور جو نروز ہے اسپائن کے, وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے. یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے, آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے. جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں, تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے, اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے, آرام ملتا ہے. سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں, سجدہ اپنا فورہیڈ, ماتھا زمین پہ ٹکنا, سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے. سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے, ہمیں بیک ایک ہوتی ہے, کمر میں درد, مسل میں درد. اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے. جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے, اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب. ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب. دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسیپیٹیشن. یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے. سجدے کی پوزیشن میں, سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے, جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے. اٹس ہیلدی فار دا برین, بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے. جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں, چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس سے چمڑی کی بیماری, مثال کے طور پہ فائبروسائٹس, مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں. اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس. سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, ہیڈ ایک ہوتا ہے. سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے, میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی, تو معذرت چاہتا ہوں, اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں. یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے, اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید, وہ میڈیا سائڈ اور اینٹیریئر سائڈ میں, اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ. تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس. صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں, قیام, رکوع, سجدہ, اس کے اندر فرنٹل سائنسائٹس, ایتھموئڈل سائنسائٹس, اسپینوئڈل سائنسائٹس ہونے کے چانسز کم ہیں. سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری, جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے. دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس, پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے. عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں, آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں, اندر باہر کرتے ہیں, تو صرف 2/3 حصہ 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ.
صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپھڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے. 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے. اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر, یعنی پھیپھڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے, صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے. سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں, دا ایبڈومینل وسرا جو پیٹ کے آلہ ہے وہ لگتے ہیں ڈائفرام کی طرف, ڈائفرام کو ڈھکا دیتے ہیں. ڈائفرام دھکا دیتا ہے لوور لوبز آف دا لنگز. اس سے جو ریسیڈول ایئر ہے 1/3 حصہ وہ باہر نکل جاتا ہے. تو ہمارے پھیپھڑے میں ساری کی ساری جو ہوا آ رہی ہے وہ نہیں آتی ہے. اس سے پھیپھڑے کی بیماری کے کم امکانات ہے, بیکاز آف فریش ایئر کمنگ ان. اس پوزیشن میں دیر از انکریز وینس ریٹرن آف دا ایبڈومینل وسرا. جو پیٹ کے جتنے آلہ ہے اس میں ایبڈومینل وینس ریٹرن انکریز ہوتا ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدے کے پوزیشن میں اٹ از ویری گڈ فار دوز پیپل سفرنگ فرام فیمورل ہرنیا اینڈ اوسوفیجل ہرنیا. جس کو ایسوفیجل ہرنیا ہے, ہرنیا کا لفظ سنا ہے آپ نے, ایسوفیجل ہرنیا یا فیمورل ہرنیا, یہ سلاح کی پوزیشن اس مریض کے لیے بہتر ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو شخص ہیمورائڈ کی بیماری ہے, جس شخص کو پائلز ہے, سلاح کی پوزیشن اس کے لیے بہت اچھی ہے, سجدہ کی پوزیشن. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سجدہ کی پوزیشن میں آپ جب گھٹنے ٹیکتے ہیں زمین پہ تو سولیس مسل جو پیر کے مسل ہے, اس میں میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں سولیس مسل. سولیس مسل آج سائنس کہتا ہے وہ پیریفرل ہارٹ ہے. پیریفرل ہارٹ مطلب ان جسم کے حصوں میں جو دور کے حصے میں وہاں خون کو پھیلاتا ہے. تو اس پوزیشن میں خون جو جسم کے دور کے حصے ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. جب یہ سجدے کی پوزیشن میں ہم گھٹنے ٹیک رہے تو یہاں دیر از پریشر آن دا نیز اینڈ دا مسلز. اٹ از گڈ فار دی بیک ایک. اور ہم جب پھر سے جلسے کی پوزیشن میں آتے ہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں, تو خون واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے, بدن کا حصہ ریلیکس ہوتا ہے, ہمیں آرام ملتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں قیام پوزیشن میں, ہمارا وزن ہوتا ہے بال آف دا فیٹ پہ, پیر کے آگے کے حصے سے اٹھتے ہیں. جو مسلز آپ کے ہے, تھائی کے, نی کے, پیروں کے مسلز ہے, اس کی ورزش ہوتی ہے. اور یہ مسلز کے لیے اچھے ہے, آپ کے گھٹنے کے لیے اچھا ہے, اور پیٹھ کی بیماری کے لیے اچھا ہے. میں صرف اگر میڈیکل بینیفٹ بیان کروں صلاح کے بارے میں تو انشاءاللہ گھنٹے بات کر سکتا ہوں, لیکن انگریزی میں, اردو میں نہیں. اردو میں کیونکہ مجھے مہارت نہیں ہے. انگریزی میں اگر میں صلاح کے بینیفٹ کا ذکر کرنے لگوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف میڈیکل بینیفٹ پہ تقریر کر سکتا ہوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں اور چیزیں صلاح کا ذکر کرتا ہوں. کہ کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. میں کئی مسلمانوں کو جانتا ہوں جو 5 وقت صلاح پڑھتے ہیں لیکن بےمانی کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ, بالکل غلط ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی جانتا ہوں ہے کئی مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن جھوٹ بولتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن غلط کام کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے لیکن رشوت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید غلط ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2 میں, کہ وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہدایت پاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے. اگر کوئی مسلمان خشوع کے ساتھ نماز پڑھا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی رشوت نہیں دے گا. تو یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہے, اسی لیے ہدایت نہیں پاتے. اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے
تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر اب ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پوٹی زبان میں، اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے.
पहले पहले वो पेपर लेती थी, 51, 52, 60, 60 गलतियां, 61, 62, 100, सेंचुरी हो गई। अभी माशाल्लाह तादाद कम होती जा रही है गलतियों की। तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया, तो कारी साहब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तिलावत कर रहे, खाई में डालते हैं उनके भाई, कारवां आता है खाई के बाहर निकालता है, लेकिन वो बाहर निकलने के पहले ही अपनी तिलावत को रोकते। मतलब वो कारी को पता नहीं था कि मानी क्या है, पढ़ते तो माशाअल्लाह अच्छी किरात में, पता नहीं मानी, इसलिए खाई में डालते यूसुफ अलैहिस्सलाम को, नमाज के खत्म होने के पहले खाई से बाहर नहीं निकालते। ये एक चुटकुला था। जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, तो इमाम तिलावत करता है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। हर मुसलमान जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कितने अल्लाह में मानता है? जो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, कितने अल्लाह में मानता है? एक में। एक भी मुसलमान ने जो 2 अल्लाह में मानता है। तो ये कारी साहब किसको बोल रहे? अल्लाह क्या कह रहा है हमसे? अल्लाह कह रहा है कुल, कहो, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। किन से? मुसलमानों से नहीं, वो लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते। हम नमाज तो पढ़ते हैं सूरह इखलास, माशाअल्लाह, कुरान का 1/3 हिस्सा बाहर निकलते, कितने लोग गैर मुसलमान से कहते हैं कि अल्लाह एक है। इतना बड़ा मजमा है, करोड़ों लोग इस तकरीर को लाइव देख रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में आपने कितनी बार सूरह इखलास की तिलावत की होंगी? कितने बार? कितने बार? कितने बार? कितने बार? हाँ, बेशुमार। कोई बोलेगा हजारों बार। 1000 बार तो की होंगी ना, अगर नमाजी है तो आप। अगर नमाजी है, नमाजी नहीं तो अलग बात है। अगर नमाजी है तो हजारों बार तो तिलावत की होंगी। अगर आप 40 साल के, 50 साल के है तो हजारों बार तो की होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने गैर मुसलमानों से कहा कि अल्लाह एक है? 1000, 100, 50 से तो कहा, 10 से तो कहा कि आज तक के तो शायद अल्लाह ताला आपको माफ करेगा, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आज के बाद आपने जाकिर की तकरीर तो सुनी है कि जब आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, उसकी मानिए, कहो उन लोगों से जो लोग एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। आज के बाद अगर आपने सूरह इखलास की तिलावत की और बाहर जाके उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो शायद अल्लाह ताला आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज आप जानते हैं कि सिर्फ कुरान की आयत पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर अमल करना भी जरूरी है। तो मेरे तकरीर सुनने के फायदे भी होते, नुकसान भी होते। अगर अमल करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ना कि कच्चा लाइसेंस और पक्का लाइसेंस। कच्चा लाइसेंस है तो आपको दंड आधा पड़ता है, पक्का लाइसेंस से डबल पड़ता है। अभी आप जानते हैं कि सूरह इखलास की मानी क्या, पहले भी जानते होंगे, लेकिन अमल नहीं करते होंगे। तो अभी अगर आप नमाज में अगर इमाम कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, उसका मतलब आपसे कह रहा है कि कहो वो लोगों से जो एक अल्लाह में नहीं मानते कि अल्लाह एक है। कितने लोग इसके ऊपर अमल करते? कितने लोग? एक आपका एक मुलाजिम है, बहुत मुलाजिम जो वक्त का बहुत पाबंद है, बराबर टाइम पे आता है, बहुत आपकी तारीफ करता है, बराबर टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, आपकी तारीफ करता है। आप बोलते भाई साहब जरा पानी का ग्लास लेके आओ, वो बोलता है मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, लेकिन पानी का ग्लास नहीं लेके आता है। बहुत तारीफ, तारीफ के पुल बांध रहा है, हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा है। आप बोलेंगे ये खत मेरे दोस्त को पहुंचाओ, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक बहुत महान है, तारीफ कर रहा है, हाथ बांध के सिर झुकाए खड़ा है, आपका कहना नहीं मानता है। आप क्या करेंगे? उसकी सैलरी बढ़ाएंगे?
آپ اس کو بونس دیں گے، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں تعریف کرتے، اللہ اکبر، تعریف تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے؟ عبادت کا مطلب بندگی، اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی۔ وہ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اسی لیے ہم مسلمان بچ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، صرف اعمال پہ۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابہ اللہ کے رسول سے پوچھتے، یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ تو وہ کہتے ہاں میں بھی۔ جب اللہ کے رسول جو سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے رحمت کے بنا جب نہیں جا سکیں تو ہم کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان اور رحیم، اس لیے ہم بچ گئے۔ تو صرف لپ سروس سے کام نہیں چلیں گا۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آسان سوال، آسان جواب، اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں۔ آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دیتا ہے، 3 بار دوا لو، صبح کو بریکفاسٹ کے بعد، ناشتے کے بعد دوا لو، دوپہر کو لنچ کے بعد دوا لو، اور رات کو ڈنر کے بعد دوا لو۔ آپ گھر پہ واپس آتے، صبح کو ناشتے کے بعد پرسکرپشن پڑھتے، مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے بعد، اور بند کر لیتے۔ دوپہر کو پھر سے کھولتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنچ کے بعد، پھر سے بند کر لیتے۔ پھر ڈنر کو پھر سے کھولتے، پھر سے پڑھتے، لیکن دوا نہیں لیتے۔ کیا آپ کی بیماری دور ہوگی؟ وہ ہم مسلمان کرتے، پڑھ لے ختم قرآن، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ اب ڈاکٹر آپ کو پرسکرپشن دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے ڈاکٹروں سے اونچا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کا پرسکرپشن قرآن مجید، یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے آخری پرسکرپشن ہے۔ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں، کون مجھے فتوے مت لگانا بھائی، میں اردو زبان میں کمزور ہوں، بولیں گے ذاکر بھائی کہتے ہیں پرسکرپشن ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ہمارے خالق، ہمارے مالک کا پرسکرپشن ہے، آخری پرسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اس کو پڑھو، اس کے اوپر عمل کرو، انشاءاللہ آپ ہدایت پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں، سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 7 میں، کہ وہ لوگ ہیں جو نماز صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ وہ لوگ جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ نماز جو صرف دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کو مدد بھی نہیں کرتے، ان لوگوں پہ لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ منافق ہے جو عمل نہیں کرتے، جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، کوئی بھی آپ کو ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بھی آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کوئی بھی بہانہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی مرد کے لیے نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں۔ صرف خواتین کے لیے 2 ہے، حیض کی حالت میں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد، ڈیلیوری کے بعد۔ یہ 2 کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے مرد عورت، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کو نماز نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بھی بہانہ نہیں، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی راستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ اگر پانی نہیں ہے تو اپنا ہاتھ مٹی پہ ڈالو،
اور تیمم کرو. اگر وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم کی اجازت ہے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو، منہ پہ ہاتھ پھیرو، ہاتھ پہ وضو ہو گئی. آپ بہانہ نہیں کر سکتے کہ پانی نہیں اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. پانی نہیں تو تیمم کرو. نماز پڑھنا فرض ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے مسلمان بھائی سے، بھائی صاحب نماز پڑھو. نہیں میں وضو میں نہیں ہوں. ارے وضو میں نہیں ہو تو وضو کرو. نہیں وہ کیا ہے، میں جا رہا تھا نا تو وہ سڑک پہ چھینٹے پڑے تو میری قمیض گندی ہو گئی. ارے گندی ہو گئی تو دھو. بہانے مسلمان بہانے بناتے. پوچھیں گے نہیں ذرا میری حالت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. وضو نہیں تو وضو کرو. اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے دھو. اگر نہانے گئے تو نہاؤ لیکن نماز پڑھو. اس معاملے پہ ایک شاعری آپ میں پیش کروں گا. پھر سے غلطی ہو تو معاف کرنا. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. پڑھی تھی میری نماز جنازہ بھی اوروں نے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے. جس کے لیے ہم محنت کرتے وہ اپنے وضو کے اندر ہی رہ گئے، نماز کے لیے نہیں آئے. یہ شاعر نے کہا تھا وہ لوگ کے لیے جو احسان فراموش ہے. اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنے نعمتیں دی اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. نماز بھی نہیں پڑھتے، بہانے نکالتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 میں کہ اگر آپ سفر کر رہے تو آپ نماز کم کر سکتے، آپ قصر کر سکتے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ظہر، عصر اور عشاء کے 4 رکعت آپ 2 رکعت کر سکتے. اللہ نے آپ کو آسانی فرمایا ہے. آسان کرنے کے لیے جب آپ سفر کر رہے آپ آدھی کر سکتے، 4 رکعت کو 2 رکعت کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں کہ اگر جنگ کی حالت میں آپ ہے، اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ پھر بھی نماز پڑھو. آپ ایک گروہ کو لو اور اپنے ہتھیار کے ساتھ نماز پڑھو اور دوسرے گروہ کو احتیاط برتنے کے لیے رکھو. آپ کی نماز جب پوری ہو جائیں گی تو پہلی گروہ گارڈ کرے اور دوسری گروہ نماز پڑھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنگ کے حالت میں، جہاد کے حالت میں، جو جان خطرے میں، وہاں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی جان خطرے میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا. آپ نہیں کہہ سکتے ارے بھائی میں جہاد کر رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، ابھی کیا نماز پڑھوں. جہاد کی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. ایک گروہ نماز پڑھے ہتھیار کے ساتھ، دوسرا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہ کرے. پہلا گروہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے گا، دوسرا گروہ نماز پڑھے اور پہلا گروہ دیکھ بھال کرے کہ کوئی حملہ نہ کرے. اگر آپ کو ہتھیار اٹھانے کو مشکل پیش آ رہی ہے یا بارش ہے تو آپ ہتھیار کو نیچے رکھ سکتے، لیکن پھر بھی احتیاط برتو، شاید دشمن آپ پہ حملہ کرے. جنگ کی حالت میں جب نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے کوئی بھی بہانہ نہیں چڑھے گا نماز نہیں پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 239 میں کہ اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے تو آپ نماز چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ بھی پڑھ سکتے. اگر دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ رک کے نماز نہیں پڑھ سکتے. رک کے نماز پڑھو دشمن حملہ کریں گے، تو چلتے چلتے نماز پڑھو. سواری پہ، اونٹ پہ، گاڑی میں نماز پڑھ سکتے، لیکن جب آپ محفوظ جگہ پہ پہنچو تو پھر آپ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اس طریقے سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہے، سفرنگ ہے، بیماری ہے، کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو.
بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو لیکن نماز پڑھو. اگر آپ بیمار بھی آپ نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو سائڈ پہ لیٹ کے پڑھو لیکن پڑھو. اللہ کے رسول فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 218 میں, ایک شخص جس کو ہیمورائڈز ہوتا ہے, پائلز ہوتا ہے, وہ آتا اللہ کے رسول کے پاس, اور اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سائڈ پر لیٹ کے پڑھو. اللہ پھر سے پیغام دہراتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 191 میں کہ آپ اللہ کو یاد کرو, نماز پڑھو کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, سائڈ پہ لیٹ کے. نماز نہیں پڑھنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا, نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں, آپ کے دوست صرف وہ ہے, آپ کے دوست صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, اور وہ مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آپ سے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 میں, آپ کے دوست صرف اللہ, اللہ کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں قائم کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ کے دوستوں میں سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 چیپٹر نمبر 300 حدیث نمبر 836, اللہ کے رسول فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو لیا جائے گا وہ صلاح کے بارے میں. سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا قیامت کے دن پہ وہ ہے صلاح کے بارے میں. اللہ کے رسول فرماتے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان چیپٹر نمبر 36 حدیث نمبر 146 146, اللہ کے رسول فرماتے کہ مومن اور کافر کے درمیان, ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ صلاح ہے. مثلا فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے صحیح حدیث میں سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب السنہ چیپٹر نمبر 1691 حدیث نمبر 4661 4661. اللہ کے رسول فرماتے کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے صلاح. اس کا مطلب وہ کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو انسان صلاح نہیں قائم کرتا, نماز نہیں پڑھتا, وہ کافر جیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مدثر میں سورہ نمبر 74 آیت نمبر 41 سے 43 میں کہ جو گنہگار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں دوزخ میں ہیں, تو وہ کہیں گے ہم صلاح پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں, اے میرے رب مجھے صلاح قائم کرنے والا بنا اور میرے بچوں کو بھی صلاح قائم کرنے والا بنا. قرآن مجید میں دعا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرتی حسنتوں کے عذاب النار. اے رب ہمیں اچھے چیز دے, ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت میں, اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. تقریر ختم کرنے کے پہلے اور قرآن کی آیت تلاوت کرنے کے پہلے میں پھر سے ایک شاعری کہوں. میری زندگی کا مقصد ہے تیری دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد ہے تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. لیکن پھر بھی اس آیت کے مقابلے میں شاعری پھیکی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 اور 163 میں,
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कहो कि मेरी सलाह, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं उनमें से हूं जो सबसे पहले अल्लाह को सिजदा करता हूं और कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।